ہمارے دوست مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولویوں کے ساتھ زندگی گزار دی، مولوی صرف ممبر کی حد تک دیندار نظر آتے ہیں، خود سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں کہ حرام ہے۔ یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، مبالغہ بھی ہے، سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ حقیقت بھی ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے ممبر پہ پھر خود کر رہے ہوتے ہیں وہ کام۔ ہمارے استاذ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو نا تو پہلے یہ دیکھو اس کی ایج کتنی ہے، کتنے دنوں کے بعد میں نے اس سے یو ٹرن لینا ہے، تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا کرو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ گڑبڑ ان مولویوں میں ہوتی ہے جو واعظ ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو نا اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہوتی، اور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ قابل عمل ہوتی نہیں ہے۔ یہ ان مولاناؤں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے ایسے مولانا دیکھے بد نظری کے خلاف بیان، عورت سے چھپو، اس کے ہاتھ لگ گیا تو ایسے جیسے سر میں کیل ٹھوک دی، اور دیکھ لیا تو ایسے جیسے زنا ہو گیا، اتنا سخت بیان کرتے ہیں کہ بس نامحرم عورت تو بس آدمی کہتا ہے بھائی مار دو ان کو، سب کو قبر میں ڈال دو۔ اب جب خود سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے عملی طور پر۔ اب کوئی آ گئی، انہی کی چچی آ گئی، نامحرم ہے لیکن آ گئی، تو کیا دھکے دے کے بھگائیں ان کو؟ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہو، بیٹھی ہاں وہ یوں تو کر رہا ہے، لیکن اب سلام کا جواب تو دے گا نا اس کو۔ ایئر ہوسٹس آ گئی جہاز میں پوچھنے کے لیے کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ وہ یوں کہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، وہ ظاہر ہے مروت کے خلاف، وہ کہے گا ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں، اتنا تو ہوگا۔ تو یہ وہ مولانا لوگ ہیں جو شریعت کو ابھی سوسائٹی میں چلے ہوتے نہیں ہیں، انہوں نے صرف گھر مدرسہ ممبر دیکھا ہوتا ہے، تو ایک ایسی چیز قرآن و سنت سے نکال کے پیش کر دیتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتی۔ اس وقت تو واہ واہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرنے والے، ڈرتے ورتے نہیں ہیں، جب خود پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا، پھر لوگ بدگمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو